اللہ والے ایمان والے قرآن کو سنتے ایمان بڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ترجمہ: لیس نہیں ہے البر نیکی، ان یہ کہ تولو پھیر لو تم وجوہکم اپنے چہرے کو قبل المشرق مشرق کی جانب والمغرب اور مغرب کی جانب ولیکن البر اور لیکن نیکی من اس شخص کی ہے آمنا جو ایمان لے آئے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور ملائکہ پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا آدھا حصہ ہے۔ یہ آیت یہود یا عیسائیوں کے بارے میں ہے یا کہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، دونوں طرح کے قول ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا تعلق اور اس آیت سے خطاب ایمان والوں کو ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے خطاب یہود اور نصارہ کو ہے۔ ایمان والوں کا قبلہ شروع میں بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا، پھر بیچ میں بیت المقدس کی طرف حکم مل گیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، اور یہودیوں کا قبلہ آج بھی بیت المقدس ہی ہے۔ پھر 17 یا 16 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ حکم مل گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ لو۔ ادھر یہودی ان کا قبلہ تھا بیت المقدس جو مغرب کی جانب پڑتا تھا، اور عیسائی یہ مشرق کی جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یا جو بھی ان کی عبادت تھی وہ کرتے تھے۔ یہودیوں نے شروع میں ہی طعنہ دینا شروع کر دیا تھا کہ عجیب بات ہے، مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھتے ہمارے قبلے کی جانب اور مخالفت بھی کرتے ہمارے ہی دین کی، لیکن جب تحویل قبلہ والا مسئلہ آ گیا تو یہودیوں کو بھی جواب دے دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، تمہارے کہنے پر نہیں ہے۔ اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آ گیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ دیکھو واپس آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی جانب، اب عنقریب ہمارے دین کو ہی فالو کر لیں گے۔ تو ان کو بھی جواب دے دیا کہ نہیں، ادھر بھی یہودیوں کی وجہ سے نہیں، ادھر مشرکین کی وجہ سے نہیں، ادھر بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، ادھر بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، سب چل رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ یہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا وہ مسلمان ہے۔ مشرکین یہ سوچنے لگے جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا یا عبادت کرے گا وہ مسلمان ہے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ صرف قبلے کی طرف نماز پڑھ لینا اتنا ہی کافی نہیں ہے جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے۔ اس کے لیے ایمان میں آنے کے لیے یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرے گا بندہ تو ایمان والا ہوگا۔ خالی قبلے کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھ لے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔
اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے مسلمانوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اہل قبلہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، باقی چاہے کچھ بھی کر لے، باقی چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ایمان لائے یا نہ لائے، وہ ایمان والا ہوگا۔ قرآن نے بتا دیا کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا کیا ہے، وہ شرطیں بیان کی ہیں۔ شروع کیا رب العالمین نے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، چاہے ایمان والوں کا یہ خیال تھا اور چاہے یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ صرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کافی ہے، یہ جواب دیا کہ نہیں، لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی صرف یہ نہیں ہے، أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر دو تم اپنے چہرے کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب۔ یہودی چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو مغرب کی جانب پڑھتا تھا، اور عیسائی لوگ مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے تو ان کا مشرق تھا۔ جیسے اہل حدود کا اس زمانے کے اندر بھی وہ مشرق کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں ہمارے دیار میں، اور ہم لوگ مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا قبلہ مغرب نہیں ہے، ہمارا قبلہ چونکہ خانہ کعبہ ہے تو ہمارے دیار میں خانہ کعبہ مغرب کی سمت پڑتا ہے، لہذا مغرب کی جانب ہو گیا۔ اگر ہم مسجد نبوی کے اندر دیکھیں گے تو بلا تشبیہ مغرب مسجد نبی کا رخ یہ ہے، تو سورج اب ادھر سے نہیں نکلتا بلکہ سورج اس جانب سے نکلتا ہے، حی علی الفلاح کے کونے سے، ادھر سے نکلتا ادھر غروب ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ غروب کی جانب مسلمانوں کا قبلہ ہے، نہیں، ہمارے دیار میں چونکہ قبلہ پڑتا ہی مغرب جانب، اس لیے ہمارا قبلہ یہ ہوگا، ورنہ مشرق کی طرف عیسائی اور مغرب کی جانب یہودی، اور ہم رخ کرتے ہیں قبلے کی جانب، ہم رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی جانب۔ یہ تردید ہے ان لوگوں کے لیے جو مشرق اور مغرب کو ہی دین سمجھتے تھے۔ رب نے فرمایا کہ صرف مشرق اور مغرب کی جانب اپنا چہرہ کر لینا صرف یہی ایمان نہیں ہے، بلکہ ولیکن، لیکن البر، نیکی کس شخص کی ہے؟ من، اس شخص کی ہے جس کے اندر پہلی شرط پائی جائے، کیا؟ آمن باللہ، ایمان لے آئے وہ اللہ پر۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی تردید ہو گئی کہ مشرکین مکہ جو تم خانہ کعبہ کی طرف اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہو کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں رہ کر ہم حج کرتے ہیں، بس اتنا ہی دین تم نے سمجھ لیا ہے؟ نہیں، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ پر ایمان لے آنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا دوسرا کوئی ساجی، دوسرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ بس ایک ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ ہمارے یہاں ایمان مفصل، آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں یہاں اس طریقے سے جمع کیا ہے، قرآن کی آیت میں اس کو مختلف الفاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے، بعض الفاظ وہاں زیادہ ہے، یہاں وہ الفاظ نہیں ہے، لیکن بہت سارے الفاظ جو ہم ایمان مفصل میں یاد کیے وہ الفاظ یہاں پر مل جاتے ہیں۔ پہلا تھا آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ آخرت کے دن پر ایمان کیا لانا ہے؟ بعث بعد الموت پر۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ نہ کس نے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے اللہ نے کہا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تم اپنی بات کرتے ہو، اولین والآخرین، تم سے پہلے جو گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا، تمہیں تو اٹھایا جائے گا،
تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا صرف اتنا مطلب نہیں کہ مر جانا ہے، مرنے کا انکار تو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور کرے گا کیسے؟ جو انکار کرے گا وہ بھی مرتا ہے، جس نے انکار کیا وہ بھی مرا، تو پھر انکار کرے گا کیسے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، اور دوبارہ زندہ ہو کر پھر اللہ کے حضور میں حساب دینا۔ ورنہ تو پرن جنم کا عقیدہ تو باطل لوگ بھی رکھتے ہیں، مجوس بھی رکھتے ہیں کہ اس جنم میں تو یہ ہو گیا، اگر پاپ کر لیے تو اگلے جنم میں تو کتا بن کے اٹھے گا، اگلے جنم میں سانپ بن کے اٹھے گا، اگلے جنم میں کچھ اور بن کے اٹھے گا، اور اگر تو پوتر رہا، صاف ستھرا رہا، اچھے کام کیے تو پھر تو کسی اور شکل میں اٹھ جائے گا، اچھے انسان، اچھی چیزوں کی۔ ان کا بھی عقیدہ ہے مرنے کے بعد کچھ اور کا، لیکن ہمارا وہ نہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ مر گیا تو مر گیا، پھر زندہ ہوگا، لیکن یہ زندگی نہیں آئے گی، پھر دنیا میں نہیں آئے گا، پھر ایک اور زندگی جو ابداً آباد ہوگی۔ اس زندگی میں پریشانی، ٹینشن، حالات، بیماری، دنیا بھر کی پریشانیاں، اس زندگی میں کچھ نہیں۔ بس اگر جنتی ہے، مرنے کی دیر ہے، پھر تو وہ مزے، بلکہ جنتی جب جنت میں پہنچ جاتا ہے وہ وہاں کہتا ہوگا ہائے وہ میرے رشتہ دار وہاں کیوں ہیں، وہ بھی جلدی جلدی آ جاتے، ہم تو یہاں روتے وہ کیوں گیا، وہ وہاں جا کر تو وہ وہاں کیوں رہ گئے، وہ بھی چلے آتے میرے ساتھ مزے کرنے کے لیے، چونکہ وہاں کی زندگی ہی ایسی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوڑے برسنے شروع ہو گئے پھر اللہ مان والحفیظ ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کا عقیدہ ہے مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کی حساب کتاب ہوگا، کہ جنت ہمیشہ کی جنت میں جائے گی، اور ایمان والا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ چیز اس نے کی ہوگی تو کبھی نماز میں دیری ہوگی، کبھی کچھ اور ہو گیا، تو یہ ایسا سفید کپڑے پر میل لگ گیا۔ اب میل لگنے کے بعد بندہ کپڑے کو پھینکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو کہاں لیتا ہے، دھوبی کی گھاٹ پر لے جاتا ہے، تو دھوبی اس کپڑے کو پھاڑتا نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ دھوبی کپڑے کو پھاڑ رہا ہے، کبھی ڈنڈے سے اس کو مارتا ہے، کبھی لاتوں سے اس کو مارتا ہے۔ اور اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں گے تو صبح صبح نہر کے کنارے پر کپڑوں سے پتھروں کو مار رہے ہوتے ہیں، تاڑ بندہ یہ کہتا ہے یہ کون سی پریکٹس ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ کپڑوں سے پتھروں کو مار رہا ہوتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھو دیوانی یہ کیا کر رہے ہو تم، پتھروں کو مار رہے ہو، وہ کہے گا نہیں دیوانہ میں نہیں، دیوانہ تو ہے، اصل میں یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ پھر کر کیا رہے ہو، میں ان کپڑوں سے میل نکال رہا ہوں۔ تو بھئی میل کیسے نکال رہے ہو پتھروں کو مار مار کے، کہا نہیں ان کو نکلے گی ایسی، جب تک نہیں ان کی یہ مرمت ہوگی تب تک میل نکلے گی نہیں۔ تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ کپڑے کو پھاڑ رہا ہے، کپڑے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میل لگی ہے اس کو دھو رہا ہے۔ تو دھونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، بعض میل وہ ہوتی ہے جس کو بس پانی میں ڈالو تھوڑا سا رگڑو تو نکل گیا، بعض میل وہ ہوتے ہیں جن کو سرف میں ڈالو تو سرف میں نکل گیا، اور بعض میل وہ ہوتے ان کو سرف میں بھی ڈالو پھر صابن بھی لگاؤ پھر رگڑو بھی وہ تب بھی نہیں نکلتے، بعض میل ہوتے جو ڈنڈے سے مارنا پڑتا ہے، بعض وہ جو ہاتھ سے خوب رگڑا، برش بھی لگاؤ رگڑاؤ بھی، پھر آلہ بھی لگاؤ، بہت ساری چیزیں لگاؤ، وہ دیر کے بعد وہ داغ اور وہ میل نکلتا ہے۔ یہ ایمان والا جو دوزخ میں جائے گا وہ میل نکالنے کے لیے جائے گا، سزا نہیں ہوگی اس کو۔ یہ جو میل اس کو پڑی ہے نماز نہ پڑھنے کی، روزہ نہ رکھنے کی، کبھی جھوٹ بولنے کی، خدا نہ خواستہ کبھی دھوکہ کرنے کی، اب یہ دوزخ میں بھیجیں گے۔ جس کے اوپر جتنا میل لگا ہوگا، جتنے داغ لگے ہوں گے، اتنی دیر اندر رہے گا، میل ویل صاف کر کے پھر بھیج دے گا چلو جنت میں، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ وہ ہے، یہاں تو لایا تمہاری صفائی ستھرائی کرنے کے، اب تم وہاں چلے جاؤ۔ اس وقت جو کافر ہوں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے آج ان کی طرح نکال لیے جاتے، لیکن جو کافر ایک مرتبہ دوزخ میں گیا ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایمان والا خدا نہ خاصہ دوزخ میں چلا بھی گیا تو بس وہی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس کو واپس جنت، اس لیے ایمان والے کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کو جنت سے نکالا جنت میں ہی بھیجنا ہے۔ یہ بیچ کے مراحل طے کر کے آئے گا
پھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہمارا ایمان آخرت کے بارے میں یہ ہے، مریں گے، مرنے کے بعد اللہ کے حساب دیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ والیوم الآخر، اس پر ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، چونکہ مشرکین مکہ کا ملائکہ کے بارے میں غلط عقیدہ تھا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، وہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے فرشتے یہ مؤنث ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ایمان والوں کا عقیدہ ملائکہ اللہ کے نورانی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے اپنے اوامر پر لگا دیا ہے، یہ کام یہ کام کرو، تو بعض رکوع میں، بعض سجدے میں، بعض قیام میں، بعض طواف میں، بس نیکی کے کام میں وہ لوگ لگے ہوئے، ان سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے، اور شیطان اس سے بھول چوک ہی ہوتی رہتی ہے، اور انسان اس سے دونوں ہوتے ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے انسان کا درجہ بہت بڑا ہے، سب کچھ اس کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ ہونے کے باوجود یہ بدی سے بچتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر تو نیکی کا مادہ ہے، وہ بدی کا مادہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان سے برائی تو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اور شیطان کے اندر بدی ہی بدی کا مادہ ہے، اس کے اندر نیکی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ ملائکہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، معصوم عن الخطا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ والکتابی، اور کتابوں پر اس کا ایمان ہو، کس کا ایمان والے کا جو اوپر ولیکن البر من آمن، نیکی ہے کہ کتابوں پر ایمان ہو۔ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کتاب سے قرآن بھی مراد ہے، تورات انجیل اور زبور بھی مراد ہے، یعنی جو کتابیں اللہ نے اتاری ہے ان تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے تورات اللہ نے اتاری، انجیل اللہ نے اتاری، زبور اللہ نے اتاری ہے، لیکن ایمان لانا من کل عملی اعتبار سے وہ قرآن پر ہے، لیکن یہ ہے کہ اتاری اللہ پاک نے تورات بھی، انجیل بھی، زبور، ان قوموں کے لیے جو احکام ان میں تھے ان پر عمل ان کو کرنا تھا، کیا احکام تھے وہ وہی جانتے ہیں، لیکن جو تھے اللہ کی طرف سے۔ اور ہمارے لیے اس کتاب پر ایمان لانا عملی طور پر جو کچھ قرآن میں اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تمام ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کتاب پر اور تورات انجیل زبور اور قرآن پر ایمان لانا۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر، صرف ایک نبی پر نہیں، یہودیوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے اور نبی علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور نبی علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی۔ یہودیوں نے نہ صرف تکذیب کی بلکہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش بھی کر لی، لیکن ہمارا ایمان، امت مسلمہ کا ایمان یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے تمام نبی برحق تھے، لیکن ہمیں عملی طور پر اپنے سامنے نمونہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی نبیوں پر جو احکام آئے وہ ان کی امت کے لیے تھے، وہ برحق تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن زندگی میں فالو کرنا ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو کیا کہا؟ نیکی، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لینا اور نبیوں پر ایمان لانا، اور آگے بھی اور جزیات ہیں ان پر بھی ایمان لانا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔